Last time on آخری معجزہ. اطمینان آنا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. رضوان کا لفظ یہاں بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز جو انسان جس کے پیچھے بھاگتا ہے اطمینان کے پیچھے، یہ آ جائے گا تو مجھے اطمینان آ جائے گا، یہ ملے گا تو مجھے اطمینان آ جائے گا، پھر یہ ملے گا تو اب مجھے اطمینان آ جائے گا. اور کبھی بھی جس چیز کے پیچھے بھاگ کر اطمینان کے پیچھے انسان بھاگتا ہے وہ چیز پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اس کو کوئی اور چیز ڈھونڈنی پڑتی ہے، پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے. تو یہ اطمینان کے چکر میں ہی پوری زندگی گزار دیتا ہے اور اس کو اطمینان ہی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت میں ہی ہے مغفرت، اور آخرت میں ہی آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان و رضوان. رضا ہوگی انسان کی، اللہ کی بھی اور انسان کی بھی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی ہے کیا سوائے دھوکے کے سامان کے؟ ہر چیز دھوکہ دیتی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. آج ویسے تو ہم نے اگلا سیکشن شروع کرنا تھا، لیکن میں نے سوچا ایک اور مثال کا اضافہ کر دیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال بھی پوچھا تھا. میرا خیال تھا کہ یہ آیت بعد میں آئے گی، لیکن میں نے چیک کیا تو نہیں تھی، تو میں نے اس کو یہاں پر اس کا اضافہ کر دیا. سورۃ الاعراف، یہ ہماری جو ایگزامپلز اور مثالوں کا سیکشن تھا، اس کی آخری مثال یہ ہوگی انشاءاللہ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ان کے دل ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں، جن سے وہ سوچتے نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا. ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا. ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں. سوال یہاں پہ بہت لوگوں کا ہوتا ہے کہ دل سے تو ہم سوچتے ہیں نہیں، سوچتے تو ہم دماغ سے ہیں. یہاں پہ قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، دل سے نہیں سوچتے، دل سے نہیں سمجھتے. تو یہاں دل کا لفظ استعمال کیوں ہوا ہے؟ اصل میں ہم کیونکہ اب ایک سائنسی دور میں رہ رہے ہیں نا، تو ہم قرآن کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں سائنٹیفک بات ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ لینگویج، زبان جو ہے، ہر زبان وہ سائنس کے خلاف ہوتی ہے. سائنس کی زبان ایک خاص قسم کی زبان ہوتی ہے، اور انسانی زبان اس سے الگ ہے. انگلش بھی اس سے الگ ہے، فرینچ بھی اس سے الگ ہے، فارسی بھی اس سے الگ ہے، عربی، اردو سارے اس سے الگ ہیں. جیسے آپ کسی سے کہو اس نے میرا دل توڑ دیا، کسی نے آپ کا دل توڑا، تو سائنٹیفک زبان میں تو یہ بات غلط ہے نا. کیونکہ آپ کا کوئی کہے دل توڑ دیا، چلو ہسپتال جا کے چیک کرتے ہیں ٹوٹا ہوا ہے کہ نہیں اندر، اٹس پرفیکٹلی فائن. کوئی انگلش میں کوئی دادی اپنے بچوں کے بارے میں کہتی ہے مائی گرینڈ چلڈرن اسٹول مائی ہارٹ. میرے پوتوں نے پوتیوں نے میرا دل چرا لیا. اٹس ناٹ سائنٹیفک لینگویج. یہ سائنس کی زبان نہیں ہے. قرآن میں سائنٹیفک فنومینا ہے، کچھ مقامات پر کسی سائنس سے متعلق بات کی جا رہی ہے، وہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام زبان کو ہم سائنس کے معیار سے دیکھیں. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے. دوسری بات ہے کہ دل کا لفظ لٹریچر میں، قرآن کے علاوہ لٹریچر میں دل کا لفظ جذبات کے لیے استعمال ہوتا ہے. دل ایسی جگہ جہاں پہ سارے جذبات ہوتے ہیں. میرا دل خوش ہے، میرا دل اداس ہے، میرا دل یہ، میرا دل وہ. یو بروک مائی ہارٹ، یو ہیو نو ہارٹ. انگلش میں بھی ہوتا ہے، فارسی میں بھی ہوتا ہے، جرمن میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے. ہر زبان میں دنیا کی جب دل کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو سائنس کے خلاف ہوتی ہے. دل کی بات ہو رہی ہوتی ہے جذبات سے متعلق. تو لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس میں ساری چیزیں سائنٹیفکلی ایکوریٹ ہونی چاہیے، اور یہ عجیب سا سٹینڈرڈ لے کر وہ کتاب کی طرف آتے ہیں. اٹ ڈزنٹ ورک. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ ہے کہ کیونکہ لٹریچر میں بھی دل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جذبات کے لیے اور احساسات کے لیے،
محبت کے لیے، نفرت کے لیے۔ قرآن نے جب دل کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں تو ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا، لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہماری حقیقت کے دو پہلو ہیں، ایک جو دیکھا جا سکتا ہے اور دوسرا جو نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک ہے عالم الشہود، عالم الشہود دیکھی جانے والی دنیا، اور ایک ہے عالم الغیب، اندیکھی دنیا۔ دیکھی دنیا میں آپ کو بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہو۔ اندیکھی دنیا میں یہاں بھی فرشتہ ہے، یہاں بھی فرشتہ ہے۔ یہ دونوں حقیقتیں ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ شیاطین ہیں اس کمرے میں، یرونکم من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے ہیں یرسل علیکم حفظہ، وہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ فرشتے ہیں جن کا سارا مقصد ہی بس ایک ہی ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کریں، پورا ڈپارٹمنٹ ہے فرشتوں کا، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق بھیجتا ہے، اپنی قدر بھیجتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ رزق کا ایک پہلو تو، ایک چیز تو اس کا مظہر ہمیں نظر آ جاتا ہے، بارش۔ لیکن ہر طرح کا رزق آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، لیلۃ القدر میں اللہ کے سارے فیصلے نیچے آ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں آتے ہوئے؟ نہیں، وہ غیب کی دنیا ہے، وہ غیب کی دنیا ہے۔ تو ایک ہے دیکھی ہوئی حقیقت جو EKG اسکین کے اندر، یا آپ اپنا ایکس رے کرائیں گے تو اس کے اندر وہ دیکھی ہوئی حقیقت دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی دو حقیقتیں، ایک ہمارا جسم ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، ڈاکٹر کے پاس لے جا کے اس کا چیک اپ کرا سکتے ہو، ایگزامن کر سکتے ہو، اور ایک ہے آپ کے اندر ہی، میرے اندر ہی ایک اندیکھی حقیقت جس کو روح بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس روح کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو کا ذکر قرآن دل کے لفظ سے کرتا ہے، قلب۔ ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے دل سے لگایا ہے، لیکن یہ فزیکل والا دل نہیں۔ ایک ہے جسمانی دل، اس طرح سمجھ لیں، ایک ہے جسمانی دل اور ایک ہے روحانی دل۔ ایک ہے جسمانی آنکھ، یہ والی، ایک ہے روحانی آنکھ۔ ایک ہے جسمانی کان اور دوسرے ہیں روحانی کان۔ اس آیت میں کون سی آنکھوں اور کون سے دل اور کون سے کانوں کی بات ہو رہی ہے؟ روحانی کانوں کی بات ہے۔ دیکھیں، جو کافر ہے وہ دیکھ تو رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ سارے جو کفار ہیں وہ اندھے ہیں، لیکن روحانی نقطہ نظر سے اندھے ہیں۔ جسمانی آنکھیں تو اس کی چل رہی ہیں، روحانی آنکھیں اس کی بند ہیں۔ تو اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ پہلی بات کہی تھی لہم قلوب لا یفقہون بہا، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ان کے دل ہیں جو گہرائی میں سمجھتے نہیں ہیں۔ فقہ، جس کو ہم فقہ اردو میں کہتے ہیں، الفقہ، وہ اصل میں لفظ ہے گہرائی میں کسی چیز کو سمجھنے کا۔ فقیہ جو گہرائی تہ تک جا کے کسی بات کو سمجھ لے۔ لا یفقہون بہا، وہ بات کی گہرائی تک جا کر وہ نہیں سمجھتے، ان کے دل، یعنی وہ دل سطح پر دیکھ کے سوچتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ ایسے جیسے کوئی سمندر کو جائے، کوئی بیچ کے پاس جائے، اس کو سارا سمندر سامنے نظر آ رہا ہے اور اس کے ذہن میں آئے اب مجھے سمندر سمجھ میں آ گیا، مجھے پتہ ہے کیا ہے یہ۔ اس نے اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ بھی نہیں کیا، لیکن اس کو بس سرفیس لیول دیکھ کر وہ کہے کہ مجھے سب معلوم ہے، اس کو فقہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو گہرائی کا علم نہیں ہے۔ یہاں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ ان کے ایسے دل ہیں جو ظاہر دیکھتے ہیں اور اس کی جو گہرائی ہے اس کا ان کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ اور مقامات پر اسی حقیقت کی طرف اور تعبیر سے بھی بات کی گئی ہے، جیسے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی ظاہر کا ہی علم رکھتے ہیں۔ اور جگہ کہا ہے ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا بس اتنی ہی ہے جس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بس اتنی انتہا، اس کے علاوہ وہ نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اب دیکھیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جب آپ اس بات کو سمجھیں گے تو ہمارے دو طرح کے دل ہیں، ایک تو یہ والا ہے جو دھک دھک کر رہا ہے، اور دوسرا ہے جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر روحانیت ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ جس طرح آپ کے اندر دو پہلو ہیں، ہر چیز کے اندر دو پہلو ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ اور اگر دل پاک ہو تو آپ کو اس کا باطن بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ بھی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کی مثال دی ہے آگے کہ اگر دل واقعی ایسا ہو جس میں فقہ ہو تو کیا ہوتا ہے، آنکھیں بدل جاتی ہیں اور کان بدل جاتے ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے کان ایسے ہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں جو دیکھ نہیں سکتی۔ دیکھیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہو، منظر میں آپ کو گھاس پھوس نظر آتی ہے،
وہ کسی کوئی عیسائی گزر رہا ہوگا، کوئی ملحد گزر رہا ہوگا، کوئی کافر گزر رہا ہوگا، کوئی مشرک گزر رہا ہوگا، کسی بھی مذہب کا ہو یا کوئی بھی مذہب فالو نہ کرتا ہو، اس کو بھی گھاس نظر آ رہی ہے، مجھے بھی گھاس نظر آ رہی ہے، فرق تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں اگر گھاس کو دیکھوں ایمان کی نظر سے، وہی آنکھیں ہیں، ایمان کی نظر سے دیکھیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ جیسے وہ گھاس کو زندہ کر رہا ہے مٹی میں سے، اسی طرح مجھے اور تمہیں دوبارہ وہ زندہ کرے گا۔ تو وہ گھاس میرے لیے آخرت کا خطبہ بن گئی۔ بس دیکھنے سے ہی مجھے یاد آ گیا کہ اللہ اس طرح زندہ کرتا ہے دوبارہ، جس طرح اس کو کیا ہے، اس طرح لاتا ہے مجھے واپس۔ اب جس کے پاس وہ ایمان نہیں ہے، وہ اس کو صرف گھاس نظر آ رہی ہے، جس کے پاس ہے اس کو اللہ کی خلاقی اور آخرت بھی نظر آ رہی ہے اسی چیز میں، کیونکہ ایک کے پاس وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرے کے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، کان تو ہیں ان کے لیکن ان سے وہ سن نہیں سکتے۔ یہاں پر ہم نے عام طور پر ڈسکشن کی تھی کہ سننے کا پہلے ذکر آتا ہے یا دیکھنے کا؟ سننے کا ہمیشہ پہلے آتا ہے۔ میں نے سننے کے پہلے ذکر کرنے کی کچھ فوائد بتائے تھے آپ کو، اور کہا تھا کہ ہدایت کا، اللہ کی ہدایت کا تعلق زیادہ کس چیز سے ہے؟ سننے سے ہے، سننے سے اصل تعلق ہے اس کا۔ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کے دل بند ہیں، اس کا آپوزٹ، اس کا متضاد ہے، ان کے دل بند ہیں، ان کے دل اب ان سے وہ سوچتے نہیں ہیں۔ تو اب آنکھوں کا پہلے ذکر ہے ان لوگوں کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ جب دل بند ہو جائے، روحانی دل بند ہو جائے، تو آپ کی ساری سوچ کس کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ دیکھنے کی بنیاد پر۔ اعین لا یبصرون بہا، اذان لا یسمعون بہا، کان تو ان کے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ وہی بات جو آپ سنو اور آپ کی ساری زندگی بدل جائے۔ اللہ کی کوئی آیت سن لو، کوئی فاتحہ پہ غور کر لے، ساری زندگی اس کی بدل جائے، لیکن کیونکہ اس کا دل بند ہے ابھی، آنکھیں اس کی بند ہیں ابھی، کان بھی بند ہو جاتے ہیں، وہی بات جو آپ سن رہے ہو وہ بھی سنے گا، لیکن اس کو وہ مذاق لگے گی، اس کو وہ بیکار لگے گی، وہ کہے گا یہ کیا بکواس ہے، یہ میں کیوں ٹائم ویسٹ کروں اپنا، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ عربی بہت ضروری ہے، اگر ایک دفعہ قرآن سمجھ میں آ جائے نا تو ساری قوم بدل جائے گی۔ میں کہتا ہوں نہیں، مشن قرآن کو سمجھانا نہیں ہے۔ ابو جہل کو بہت اچھا سمجھ آتا تھا، ہم سے اچھا آتا تھا اسے۔ ابو لہب کی عربی بڑی زبردست تھی، ہم سے کہیں زیادہ اچھی۔ اور وہ لوگ اور جو شعراء تھے، ادباء تھے عرب کے، جو ماہرین تھے عربی کے، عربیت کے، ان میں سے کئیوں نے قرآن کا انکار کیا تھا۔ وہ کیوں کیا تھا؟ اگر ہم کہیں کہ بس سمجھ میں آ جائے تو قوم سدھر جائے گی، سمجھ کا تعلق تو عقل سے ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دماغ استعمال نہیں کر، دماغ سمجھ رہا ہے، دماغ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، انکار کہاں ہو رہا ہے؟ دل میں ہو رہا ہے۔ عربی سیکھنے سے دل صاف نہیں ہو جائے گا، عربی سیکھنے سے دل صاف نہیں ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، ان کا دل صاف ہے۔ کوئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن بھی حفظ کر چکے ہیں، عالم بھی بن چکے ہیں، مہارت بھی حاصل کر چکے ہیں، 25 30 سال علم بھی حاصل کر، دل بند ہے، علم کا دروازہ کھلا ہے۔ یہاں پر دل کی بات ہو، اصل میں قرآن آیا تھا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، اس میں ایک بہت عظیم یاد دہانی دی گئی ہے، اس کے اندر ایک بہت عظیم یاد دہانی ہے ان کے لیے جن کا اصل میں دل ہو، یعنی یہ روحانی دل ابھی باقی ہے، اس کے لیے ہے یہ کلام۔ یہ جو ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، عربی سیکھنی چاہیے، تفسیر سیکھنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، وہ اصل میں ایک سٹیپ ہے، ایک قدم ہے، لیکن قدم کا اصل مقصد قدم نہیں ہوتا، ایک منزل ہوتی ہے، منزل ہے دل صاف کرنا، اصل چیز وہ ہے، وہ بھول جاتی ہے انسان کو۔ میں اس بات کا خود اعتراف کرتا ہوں کہ کیونکہ میری دلچسپی ہے قرآن کے ریسرچ میں، قرآن کے مطالعے میں، قرآن کی تفاسیر میں، مجھے بار بار گھوم پھر کر اپنے آپ کو دوبارہ یاد دلانا پڑتا ہے میں پڑھ کیوں رہا ہوں۔ کیونکہ آپ تحقیق میں پڑھ جاؤ، اس کی لغوی بحث کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے، اس میں متکلمین نے کیا بات کی ہے، اور بلاغت کے اس میں کیا کیا پہلو ہیں، اور اس میں کیا اختلافات ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، اور سائنس کی تحقیق اور تاریخ کی تحقیق، یہ ساری تحقیق کرنے کے بعد
میں کبھی کبھی میں اپنے کالیگس کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں, آخر میں جاتے کہتا ہوں یار لیکن یہ اللہ, اس سے ہمارے دل پہ کیا ہوگا, اصل بات کیا ہے آخر میں آ کے, کیونکہ یہ شروعات بھی وہی ہے اور سارا سفر کرنے کے بعد اس کی انتہا بھی وہی ہے, اس کا دل پہ کیا اثر ہونا چاہیے. یہاں کہہ دیا نا لہم قلوب لا یفقہون بہا, اور یہی اصل میں ایک قرآن کی بہت عظیم, اس کے عظیم کرشموں میں سے ہے, قرآن کے اس کے معجزات میں سے ہے کہ یہ واحد دینی کتاب ایسی ہے, اور میں تو یہ بھی دینی بھی نہیں کہوں گا, یہ واحد کتاب ایسی ہے جو علمی بات بھی کرتی ہے اور روحانی بات بھی کرتی ہے اور ان کو الگ نہیں ہونے دیتی. اگر آپ کسی کتاب میں علمی معلومات کی کتاب ہونا, اس میں روحانیت نہیں ہوگی, اس میں آپ کے دل پہ اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ اس میں سائنٹیفک انفارمیشن ہے, تاریخی معلومات ہیں, سائنسی معلومات ہیں, کوئی اور معلومات ہیں. اگر آپ کوئی شاعری پڑھ رہے ہو یا کوئی جذباتی کلام پڑھ رہے ہو سکتا ہے آپ کے دل پہ اس کا اثر ہو رہا ہے. کچھ کلام کا اثر ہوتا ہے علم, اور کچھ کا ہوتا ہے جذبات. قرآن کیا کرتا ہے, ایک ہی آیت میں علم کا سمندر, اور اسی آیت سے کوئی کسان, کوئی ٹیکسی ڈرائیور, کوئی غیر عالم اس کو سن لے, بلکہ اس کا ترجمہ کوئی غیر مسلم بھی سن لے, اس کو رونا آ جائے. وہی آیت, اسی آیت پہ 300-400 صفحے آپ کو مل جائیں گے کسی عالم کی تحقیق کے, اور اسی آیت کو بس 1 سیکنڈ میں کسی نے سنا, نماز میں کھڑے ہو کے وہ رونا شروع ہو گیا. اسی کے اندر علم, اسی کے اندر دل, اسی کے اندر دماغ, اسی کے اندر دل. یہ عجیب معجزہ ہے قرآن کا, ان دونوں کو الگ نہیں ہونے دیا. اور یہ کیوں اتنا اہم ہے, کیونکہ ہم سے پہلے فاتحہ میں بات آئی تھی, تفصیل میں نے نہیں کی تھی. فاتحہ میں 2 قوموں کی طرف اشارہ تھا, المغضوب علیہم اور الضالین. عیسائی جو ہے نا بنیادی طور پہ دل کے اچھے ہیں, دل کے بہت اچھے ہیں. میں نے قریب سے دیکھا ہے, میں چرچز میں گیا ہوں, میرے پریسٹ سے ملاقات ہیں, میں نے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کافی حد تک کام بھی کیا ہے, میرے ساتھ کو ورکرز بھی رہے ہیں اور بھی رہے ہیں. اسپرچول لوگ ہیں, روحانی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, خلوص ہے ان کے دلوں میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر تنقید نہیں کی, ان کی کم علمی کی وجہ سے یا علم میں خلل کی وجہ سے وہ غلط راہ کی طرف چلے گئے. ضالین کہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا دل خراب ہے, بس راستہ بھٹک گئے, یہ بات کہی ہے, یہ تنقید ہے ان کی. دوسری طرف جب جو اہل علم تھے, جن کے پاس کتاب کا علم, اتنا علم کہ ان کو احبار کہا. احبار کا لفظ حبر سے نکلا ہے, حبر کہتے ہیں سیاہی کو. کتابیں اتنی لکھتے تھے اور صفحے اتنے پلٹتے تھے کہ ہاتھ ہمیشہ سیاہی سے کالے ہوتے تھے, تو انہیں احبار کہا جاتا تھا ان کے علماء کو. اور ان کے دل اتنے سخت ہو گئے اتنا علم ہونے کے باوجود. ان کا مسئلہ دل کا مسئلہ تھا. اسی لیے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, تمہارے دل سخت ہو گئے, اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تھے پتھروں کی طرح. وہ جو مثال ہم نے پڑھی تھی بنو اسرائیل کی, وہ دل کی سختی کی بات تھی. اب قرآن نے کیا کیا, ایک ایکسٹریم ہوتا ہے کہ اگر آپ علمی بحث میں پڑ جاؤ, فلسافیکل ڈسکشن میں پڑ جاؤ, لیگل ڈسکشن میں پڑ جاؤ, انٹلیکچوئل ڈسکشن میں پڑ جاؤ, دل سخت ہونا شروع ہو جائے گا. اور دوسری طرف پھر اب کو نہیں, یہ علم جو ہے نا یہ بہت ہو گیا, علم سے دل کا دروازہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ علم کا چکر چھوڑو, ایک الف تنو درکار, اس طرف آؤ, اللہ کے ذکر میں آؤ, دل کو اللہ تعالیٰ کی وجود کو دل میں حاضر کرو اپنے. یہ تصوفانہ جو کانسیپٹ ہے, رائٹ, اسپرچول جو کانسیپٹ ہے, وہ بھی قرآن کے اندر ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ اس ایکسٹریم میں جاؤ گے تو کس کا انکار ہونا شروع ہو جائے گا, عقل کا انکار ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو بات کہی جا رہی ہے, جس بات میں لمٹ, اس عقل کی بھی ایک لمٹ ہے. اس کے بعد اسپرچویلٹی کا دل کا مسئلہ ہوتا ہے, دل کی بھی ایک لمٹ ہے. اگر اس کو کنٹین نہیں کرو گے, جو بات عقلی بات کہی گئی ہے اس کے دائرے میں نہیں رکھو گے, تو وہ کھل کے کہیں اور سے کہیں اور نکل جائے گی بات. وہ کوئی اور ہی دین بن جائے گا, کوئی اور ہی مذہب بن جائے گا. ان دونوں کو بیلنس رکھنے کی ضرورت تھی. عقل اور دل کی جو جنگ ہو رہی ہے نا ہر انسان کے اندر, ان دونوں چیزوں کی جنگ ہو رہی ہے, اس کو بیلنس کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے کلام سے. عجیب کلام ہے. آپ کبھی اندازہ کر سکتے ہو کہ کوئی لیگل بات ہو رہی ہو, لا کی بات ہو رہی ہو,
کوئی کانسٹیٹیوشنل لا ہے, کوئی فیملی لا ہے, اس کا کوئی ٹریٹس ہے, اس میں جب آپ لا کی کنڈیشنز پڑھ رہے ہوتے ہو, کلازز پڑھ رہے ہوتے ہو, اس کو پڑھ کے کسی کو رونا آئے گا؟ اگر اس کی ڈیورس ہو رہی ہو تو شاید آئے, لیکن ورنہ نہیں آئے گا. اس میں کوئی جذبات والی بات نہیں ہے. قرآن میں طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں, 4 صفحے 5 صفحے بقرہ میں باتیں ہو رہی ہیں, اور آیت کی آخر میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ, جان لو جو تمہارے نفس کے اندر ہے اس کو اللہ جانتا ہے. فَاحْذَرُوهُ, تو اس سے بچ کر رہنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, تقویٰ کرنا اللہ تعالیٰ کا. تقویٰ کہاں پہ ہوتا ہے؟ دماغ میں, تو دل میں ہوتا ہے. بات ہو رہی تھی لا کی, قانون کی. قانون سے دل کا کیا تعلق ہے؟ نہ, یہ اس کو الگ نہیں کرنا کبھی بھی, اس کو ہمیشہ ساتھ جوڑنا ہے. جو بات عقل کی ہو رہی ہے اس کے ساتھ دل کی بات جوڑ دی, جو بات دل کی ہوتی ہے اس کے ساتھ عقل کی بات جوڑ دی, دونوں کو ساتھ کر دیا. بنو اسرائیل کے بارے میں جو آیات ہیں, ابھی میں بار بار اس آیت کا حوالہ دیتا ہوں, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, اس سے فوراً پہلے آپ دیکھیں گے افلا تعقلون, سوچتے کیوں نہیں ہو؟ سوچنے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یہاں سے. تو پہلے عقل کی بات کی, پھر اس کے ساتھ ہی دل کی بات کی, دونوں کو ساتھ ملا دیا. آل عمران کی انتہا میں بالکل آخر میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے, سائڈ پہ لیٹے ہوئے, کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے ذکر کرتے ہیں. ذکر کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. پھر کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ, اسی آیت میں, اور پھر گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں آسمانوں اور زمین کے بارے میں. سوچ کہاں پہ ہوتی ہے؟ دماغ میں. ان دونوں کا بیلنس ہمیشہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ. خیر, یہاں پر اس آیت میں بات ہو رہی ہے دل کے بند ہونے کی, اور ایک دفعہ دل بند ہو جائے تو سوچ آپ کی وہ ڈیویٹ ہو جاتی ہے. دل پتھر ہو جائے تو آپ کی سوچ غلط طرف پہ جائے گی. جیسے اگر انسان کے دل سے رحمت نکل جائے, فرض کریں, ایزی ایگزامپل, انسان کے دل میں رحمت نہ رہے تو پھر وہ کیمیکل ویپنز بھی بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ انسان کے دل میں شفقت نہ رہے, انسان کے دل میں انسانیت کا خیال نہ رہے, تو وہ ایسا بزنس بھی چلا سکتا ہے جس سے کروڑوں فیملیز بینکرپٹ ہو جائیں, اس کو کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں. اس کو تو نہیں پڑے گا, کیونکہ اس کا جینیس دماغ جو ہے, جس نے اتنا بڑا بزنس بنا لیا, دماغ تو اس کا چل رہا ہے, لیکن اس میں دماغ چل رہا ہے, دل کیا ہو چکا ہے؟ پتھر ہو چکا ہے. اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب وہ اس دماغ کا استعمال کر رہا ہے اپنے پولیٹیکل گین کے لیے, اکنامک گین کے لیے. اس کے سامنے ایک ایجنڈا ہے, اور اس ایجنڈا کو پورا کرنے میں وہ جینیس ہے, باقاعدہ جینیس ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ فرعون کا ذکر قرآن میں اتنی دفعہ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن جینیس آدمی ہے, بہت تیز ہے. اتنے اقتدار پہ کوئی ایسے ہی نہیں پہنچ جاتا. عقل والا آدمی تھا, بہت تیز تھا, اور اس کی تیزی دکھائی ہے قرآن نے, کس قسم کی وہ پلاننگ کرتا تھا. لیکن دل ایک دفعہ بند ہو جائے تو کسی بھی طرف جا سکتے ہو. اسی طرح سائنس ہے. سائنس اصل میں ایک اندھی چیز ہے. سائنس جو ہے اس میں نہ برے اچھے کی تمیز ہے, نہ اللہ تعالیٰ سے قرب, اللہ تعالیٰ سے دوری. سائنس از بلائنڈ. سائنس ایک آلہ ہے. کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی بایولوجی پڑھ رہا ہے, کوئی فزکس پڑھ رہا ہے, جیولوجی پڑھ رہا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل, اس علم میں روحانیت نہیں ہے. روحانیت اس علم میں کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے. اگر اس علم سے آپ روحانیت نکال دو, سائنس میں سے روحانیت نکال دو, تو پھر نیوکلیئر بام بنانا آسان ہو جائے گا. سائنس ہی ہے, آپ استعمال کر رہے ہو سائنس کو. وہی سائنس ہے جو ہم پڑھتے ہیں. اسی سائنس کے ذریعے آپ انسانیت کی مدد بھی کر سکتے ہو, اسی سائنس سے آپ انسانیت کو برباد بھی کر سکتے ہو. آپ کے پاس چوائس ہے. فرق کیا ہوگا؟ کسی کا دل سخت ہے اور کسی کا دل نرم ہے, بس اتنا سا فرق ہے. انسانیت کو آج سائنس نے جو ترقی دکھائی, جو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی انسانیت کو, کہاں کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں, کہاں کہاں تک ٹیکنالوجی پہنچ گئی ہے, جس کا ہم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. اور جتنی تیز رفتاری سے یہ ٹیکنالوجی پھیلی ہے, جتنی تیز رفتاری سے یہ دنیا بدلی ہے. میڈیا کے بارے میں بھی سوچ, جس طرح میڈیا اب آپ کنزیوم کرتے ہو, آپ کے فون پہ ڈیٹا آ جاتا ہے, رائٹ؟ یہ تو مجھے تو لگتا ہے جب کوئی کیسٹ ٹیپ لگا کے اپنے واک مین میں 2 بیٹریاں ڈال کے ہیڈ فون لگا کے وہ سنتا تھا, تو اس وقت کیا عظیم نئی ٹیکنالوجی تھی. شاک ایبزاربنگ ہیڈ فونز, شاک ایبزاربنگ کیسٹ پلیئرز. اور اب وہ لگتا ہے پتہ نہیں کون سے پرانے زمانے کی بات ہے. آپ میں سے کئی ایسے ہو کہ آپ کو یاد ہے فون آتا تھا تو فون دیوار پہ لگا ہوتا تھا, اس کے ساتھ تار ہوتی تھی. ہیلو ماما, چاچا کا فون ہے. دور سے کھینچ کے آپ فون وہاں نہیں لے جا سکتے.
کہ اتنی جلدی دنیا بدل گئی، اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی تو آگے جائے گی، لیکن اگر اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ دل اندھے ہوتے چلے گئے، آنکھیں جو حقیقت کو دیکھ نہ سکیں، کان جو ہدایت کو سن نہ سکیں، اس سے ان کو سنائی نہیں دیتا وہ، تو پھر کیا ہوگا؟ آگے مثال دی ہے، اگر ایسا ہوا، اگر دنیا ایسی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک کالانعام، تو پھر وہ گائے بھینس بھیڑوں کی طرح ہے. انعام گائے کی طرح، بھینس کی، یہ لوگ گائے بھینس کی طرح ہیں. یہ کیسی مثال ہے؟ بلی کی طرح کیوں نہیں؟ کتے کی طرح کیوں نہیں ہے؟ شیر کی طرح، چڑیا کی طرح، بہت سارے جانور تھے. کس جانور کا حوالہ دیا ہے؟ انعام کا. انعام میں بیسکلی مویشی جانور، فارم اینیملس، وہ ہے انعام. ان کی مثال کیوں دی جا رہی؟ اصل میں بلی کے نا ریفلیکسز بڑے تیز ہوتے ہیں. آپ گزر رہے ہو، بلی ہو وہاں پہ، وہ چیک کریں گی پہلے خطرہ ہے کہ نہیں. پھر اگر آپ تھوڑا سا ایسے کرو تو بلی کیا کرے گی؟ کوئی کبوتر ہے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، دانے کھا رہا ہے، آپ پیچھے سے بھی اس کے قریب آؤ گے تو کیا کرے گا؟ اڑ جائے گا. بڑے تیز ریفلیکسز ہیں اس کے. جانوروں کے مکھی ہے، آپ کے کھانے کو چرا رہی ہے آپ سے، آپ کو اب نہیں چھوڑوں گا اس کو میں. پکڑی گئی کہ نہیں؟ نہیں پکڑی گئی. یو آر ناٹ ماسٹر می آگی. کیونکہ ان کے ریفلیکسز، ان کو اتنی ہائپر اویئرنیس ہے نا، ان کو اپنی پوری انوائرمنٹ، وہ پورا ارد گرد کا ماحول انہوں نے اسکین کیا ہوا ہے. ان جانوروں نے، ان کو دور دور کی خبر ہے. تھوڑی سی آہٹ ہوتی ہے، ہرن ایسے کرتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو ہوا چل رہی ہے نہیں چل رہی، بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں. وہ کیا ہے؟ گائے بھینس، الانعام. کوئی، اب میں روڈ ٹرپ پہ گیا تھا تو وہاں کیلیفورنیا میں کچھ فارم لینڈ ہے ہائی وے کے پاس، تو وہاں کچھ گائیں تھیں، ہائی وے کے قریب آ گئی تھیں. آگے سے ٹرک گزر رہا ہے، اور جب ٹرک پاس سے گزرتا ہے نا تو گائے کے جو بال ہیں وہ گھاس کھا رہی ہے. کوئی اور جانور ہوتا تو کیا کرتا؟ فوراً بھاگ جاتا. اس کو فکر ہی نہیں، کھائی جا رہی ہے کھائی جا رہی ہے. یعنی انعام کی مثال ایسی ہے، ایسے ہو جاتے ہیں جن کو اپنے ارد گرد کے ماحول کا کوئی خیال نہیں رہتا. وہ اپنی بس جو پتھر دل سے جو دنیا دکھ رہی ہے انہیں، اور جس چیز میں ان کی دلچسپی ہے، اس میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ انعام بن جاتے ہیں. اولئک کالانعام. یہ غفلت کی انتہا نہیں ہے، غفلت کی انتہا ہے. پھر تعالیٰ کہتے ہیں بل ہم اضل، وہ تو گائے بھینسوں سے بھی خراب ہے، گائے بھینسوں سے بھی خراب ہے. I don't know if they do this here، کیونکہ یہاں بھی فارم لینڈ تو ہے، بہت ہے. امریکہ میں، مڈل امریکہ میں نا، کیونکہ لوگوں کے پاس فری ٹائم بہت ہوتا تھا، تو ان کے رات کو لڑکے جو آوارہ گردیاں وغیرہ کرتے ہیں فارم لینڈ میں، they have a sport، cow tipping. cow tipping کو گائے جو ہے وہ کبھی کبھی کھڑی کھڑی سو جاتی ہے، وہ کھاتے کھاتے ادھر ہی، تو وہ جا کے اس کو دھکا مار کے لٹا دیتے ہیں، اور وہ اسٹرگل کر رہی ہے کہ وہ کیسے اٹھے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کھاؤ ٹپنگ. کوئی لائن ٹپنگ نہیں کرے گا، کوئی ولف ٹپنگ نہیں کرے گا، کوئی ڈاگ ٹپنگ نہیں. کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کر سکے گا؟ ان کے ریفلیکسز بہت تیز ہیں، وہ سینس کر لیتے ہیں. یہاں پر کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، نہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ خراب. کیوں؟ اگر گائے کو کوئی آگے سے سینس نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے، اس نے گھاس کھانی ہے، اس نے دودھ دینا ہے، اسی میں مگن ہے اس کا سروائیول. ہم نے اس کو ڈومیسٹیکیٹ کر دیا اس جانور کو، تو اس کے سینسز خراب ہو گئے. ہم نے اس کو ایسا کیا نا، وہ شروع میں ایسا نہیں تھا، وہ ایک وحشی جانور تھا، ہم نے اس کو ڈومیسٹیکیٹ کر دیا، اب وہ انعام بن گئے. لیکن انسان تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اس سے بھی خراب، بے مقصد، پھر بھی غافل. وہ تو پھر بھی اس کا کچھ مقصد ہے. اور پھر کہا اولئک هم الغافلون، وہی تو ہے غافل.
میں سوچتا ہوں اس آیت کے بارے میں جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے نا, یہ مثال زیادہ آسان ہو رہی ہے سمجھنا, کیونکہ اب تو آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا, آپ بس لگے ہوئے ہو, ہمارے بچے لگے ہوئے ہیں, آپ کو زبیر کھانا, زبیر, کوئی آواز نہیں آ رہی, کچھ نہیں پتا چل رہا, وہ اپنی دنیا میں ہے. لیکن انٹرنیٹ وائی فائی کٹ ہو گیا, ماما اس گائے کے سامنے سے بھوسا ہٹا دو بس. اولئک هم الغافلون اللهم لا تجعلنا منهم. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mo'jiza. میں حیران ہو جاتا ہوں کبھی کبھی, میرے کچھ دوست ہیں جو خطیب وغیرہ ہیں کڑک والے, خطبے سے پہلے آ کے ملیں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا حال ہے, آپ کی فیملی ٹھیک ہے, سب خیریت سے, اچھا ماشاء اللہ, چلیں ابھی خطبے کا ٹائم ہو گیا پھر بات کرتے. اذان ہوئی, کھڑے ہوئے, ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ, کیا ہو گیا ہے خطبے کے, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس انسان کو, اور خطبے کے بعد دوبارہ ہاں جی آپ خریدتے ہیں, سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. کیا ضرورت تھی اس گرج برس کی, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے ویسے تھے, ہر ایک کے ساتھ ان کا حسن سلوک تھا. وہ ہمارے اسلوب میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. بات حق جو ہے وہ ہے, بات سے آپ کی لوگ افینڈ ہوں گے, اس میں کوئی شک ہی نہیں, بلکہ اگر آپ کی بات سے کوئی افینڈ ہو ہی نہیں رہا, کسی کو آپ کی بات بری لگ ہی نہیں رہی, تو شاید آپ کی بات میں کوئی غلطی ہے.